پشتون جنگجو، ہیرو، شاعر اور فلسفی خوشحال خان خٹک اکبر بادشاہ کے زمانے میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1613 عیسوی کو اکوڑہ خٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شہباز خان، دادا کا نام یحییٰ خان اور پردادا کا نام اکوڑی خان تھا۔ اکوڑہ خٹک خوشحال خان بابا کے پردادا کے نام سے منسوب ہے۔ خوشحال خان خٹک کا گھرانہ ایک مالدار قبائلی گھرانہ تھا۔ اکوڑی خان جو کہ ایک قبائلی سردار تھے کو مغل بادشاہ اکبر نے علاقے کے امن و امان میں سڑک کی دیکھ بھال اور محصولات اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی اور خیر آباد سے نوشہرہ تک کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ اسی مقصد کے لیے اکوڑی خان نے ایک سرائے تعمیر کی جو اب اکوڑہ خٹک کے نام سے مشہور ہے۔ خوشحال خان تلواروں کے سائے میں پیدا ہوئے اور تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے۔ ان کی قسمت میں ایک بہت بڑا شاعر، ادیب اور عالم بننا لکھا گیا تھا۔ اگرچہ کچھ عرصہ درس و تدریس کی محفل میں بیٹھے تھے لیکن ان کے علم کا زیادہ تر حصہ ذاتی مشاہدے، مطالعے اور تجربے سے حاصل ہوا۔ شکار کے شوق نے انہیں باقاعدہ پڑھائی کرنے کو نہیں چھوڑا مگر علم کے شوق کی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا کہ بعد میں انہوں نے عربی فقہ کی مشہور اور مستند کتاب ہدایہ کا پشتو زبان میں ترجمہ کیا اور اسی وجہ سے ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے۔ ابتدائی عمر میں یوسفزئی قبیلے کے اکثر معرکوں میں شریک ہوئے۔ 1651 میں باپ کے مرنے کے بعد 27 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ شروع سے ہی مغلوں کے وفادار تھے اور آپ کا لشکر مغل فوج میں ہر اول دستے کی حیثیت رکھتا تھا اور آپ نے مغلوں کی بہت خدمت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اس کے ایک صوبیدار نے اس کو کسی دشمن کے کہنے پر خوشحال خان سے بدظن کر دیا، حتیٰ کہ خوشحال خان کو گرفتار کر دیا گیا اور 3-4 برس دہلی کے قلعوں میں قید رہا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد واپس آیا۔ دل میں مغلوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یوسفزئی اور آفریدی قبیلوں کے ساتھ مل کر شاہی فوجوں پر کئی حملے کیے اور اکثر معرکوں میں مغل افواج کو زگ پہنچائی۔ ویسے تو ساری زندگی جنگ و جدل اور افغان قوم کو ایک کرنے کی کوشش میں گزاری، تاہم اس کا آخری زمانہ بڑی مصیبت اور پریشانی میں گزرا۔ اس نے تقریباً 45,000 اشعار اپنے یادگار میں چھوڑے ہیں۔ 200 سے زیادہ کتابیں ان سے منسوب ہیں جن میں سے اکثر کتابیں ناپید ہیں۔ موجودہ کتابوں میں سے قابل ذکر بازنامہ، فضل نامہ، دستار نامہ اور فروخ نامہ شامل ہے۔ پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک سب سے زیادہ ہمگیر شخصیت ہے۔ خوشحال خان شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، امیر بھی تھے اور فقیر بھی۔ انہیں تلوار اور ڈال سے بھی عشق تھا اور سر اور ساز کے ساتھ بھی لگاؤ تھا۔ وہ کتابوں کے صفحات پر بھی خطاطی کرتے تھے اور شکار کے میدان میں بھی ثانی نہیں رکھتے۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں جس میں انہوں نے طبع آزمائی نہیں کی اور ادب کی کوئی ایسی شاخ نہیں جس میں انہوں نے پشتو زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ ہم پلہ کھڑا نہیں کیا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پشتو زبان پر خوشحال بابا کا جتنا احسان ہے اتنا کسی دوسرے شخص کا نہیں۔